اچھا، جیسے انالیسز ہوتا ہے مختلف ٹاپکس کے بارے میں، لوگ آپ کا نظریہ جاننا چاہتے ہیں یا آپ کا انالیسز جاننا چاہتے ہیں. ایسے ہی ایک سوال آیا لیکن وہ ہے کچھ پرسنل. انس صاحب ہے سعودی عرب سے، وہ فرق جاننا چاہ رہے ہیں کہ پہلے جب آپ چیئرمین پی سی بی تھے، وزیر اعلیٰ تھے، تو حسن انتخاب کس کا تھا اور اب آپ نہیں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اٹس کائنڈ آف پرسنل کوسچن کہ اب آپ بول رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، پہلے خاموش تھے تو کیوں تھے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کے سوالوں کا ایک جواب ایک بار اگر آپ نے دے دیا تو بمبارمنٹ ہو جائے گی. ہاں، بہت سے دوست وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی پرسنل سوال پوچھے جائیں اور ایمبیرس کیا جائے. ایسی ہے نا. حالانکہ اس کے بہت سی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں، بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ڈائنامکس، حالات کا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن وہ سوال اس نوعیت کا تھا جسے ایسے لگ رہا تھا کہ چٹکی لینا چاہ رہے ہیں. نہیں، وہ یہ بہت سے ایسے ہیں دوست، ان کی جو سیاسی ہمدردیاں ان کا بھی ہمیں احساس ہے کہاں ہیں، تو اس لیے وہ تو کوئی موقع ڈھونڈتے ہیں کہ اور اس سے بہتر کیا ہے کہ جی ٹی وی کے اوپر ان کا نام بھی آ جائے، چاقو بھی چلا دیں. اچھا، بات یہ ہے کہ ان پرنسپل تو مجھے کوئی ذاتی جو اٹیکس میرے پہ آتے ہیں ان کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آپ ایک جواب دیں گے تو 100 اور اٹیکس آ جائیں گے. بیسٹ از اگنور اٹ. مگر اب ایک ایشو جو ہے یہ جو ان صاحب نے جو بات کی ہے، اچھا ان کو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس لیے شاید ناراض ہیں، آپ نیوٹرل ہو گئے. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو گئے. تو نیوٹرل کیسے ہو گئے آپ تو جب آپ پی سی بی میں ہوتے ہیں تو آپ نون لیگ کے حق میں ہوتے ہیں، جب آپ باہر ہوتے ہیں تو آپ نیوٹرل ہو جاتے ہیں. اب بات یہ ہے جی کہ دیکھنا یہ، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا بھی حوالہ دیا کہ آپ، اب بات یہ ہے کہ جب میں پی سی بی میں تھا تو میں ٹی وی پہ تو نہیں تھا، تو پھر میں نے کیا بولنا تھا اور کیا کہنا تھا تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب میں باہر بیٹھا ہوتا ہوں تو اگر میں نیوٹرل نہ ہوں تو پھر میں کیا ہوں؟ پھر مجھے دونوں کی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اگر میں نے پروگرام چلانا ہے اور میں نے ون سائیڈڈ بات کرنی ہے جو آنکھیں بند کر کے، تو وہ تو کام نہیں بنے گا نا. حقیقت کو تو پہچاننا ہے آپ نے. تو اب بات یہ ہے کہ اب میں باہر بیٹھا ہوں، کل کو میں کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں یا پی سی بی میں چلا جاتا ہوں جس کا کوئی چانس نہیں ہے، تو پھر تو میں ٹی وی پہ ہوں گا ہی نہیں. تو پھر آپ مجھے کیا کہیں گے کہ میں کس کے حق میں بول رہا ہوں یا کس کے خلاف بول رہا ہوں؟ تو وہ تو موقع ہی نہیں ملے گا نا کسی کے بولنے کا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو باتیں میں آج کر رہا ہوں ان باتوں میں بڑی حقیقت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے بہت غلطیاں کی ہیں. پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان نے بہت غلطیاں کی ہیں، تو ان کو تو وہ تو بھگت رہے ہیں نا. اب نون لیگ نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں. یہ میں کافی عرصے سے، جب یہ 1 سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں، جب سے یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ پہلی بنی تھی، کہ ان کو گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. اس وقت میرا موقف اسٹریٹ فارورڈ تھا، اور اس میں یہ نہیں تھا کہ اس کی سائڈ لے رہا ہوں یا اس کی. نون لیگ کی بہتری کے لیے میں نے جو تجویز دی تھی وہ یہ دی تھی کہ ان کو عمران خان کی جب چھٹی کرائی تو فوراً اس کے بعد ان کو الیکشن کال کر لینی چاہیے تھی، بیکاز اس وقت ان کے خلاف وہ ماحول نہیں تھا. خان صاحب کے خلاف ایک ماحول تھا کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے تھے، اور اس وقت یہ الیکشن کروا لیتے تو شاید یہ حال نہ ہوتا جو آج ہوا ہے. یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا ہے. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط فیصلہ تھا. اب جو مرضی نون لیگ کہہ لے، اب نون لیگ کے اندر بھی لوگ ہیں جن کو اس بات کا احساس ہے. تو وہ غلط فیصلہ تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے IMF پروگرام ان کو کرنا پڑ گیا، جس کی وجہ سے جو لوگ ان کے حق میں بھی تھے وہ بھی خلاف ہو گئے. ان کے اپنا ووٹر ان کے خلاف ہو گئے. پی ٹی آئی والے تو پہلے ہی خلاف تھے. ان کا اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بھی گر گیا، کیونکہ اتنی مشکل قسم کے فیصلے کرنے پڑے. تو وہ اس کی وجہ سے یہ آج جہاں پہنچے ہیں یہ اس وجہ سے ہے. اور اگر انہوں نے معیشت اب ٹھیک نہ کی اور عوام کے لیے کچھ خوشحالی نہ لائے اگلے جتنی دیر ان کی گورنمنٹ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے. تو یہ تو تنقید نہیں ہے، یہ ایک جائزہ ہے اور یہ ایک آبجیکٹو قسم کا انالیسس ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی میں ان کے حق میں ہوں یا ان کے خلاف ہوں. میں ان کے خلاف نہیں ہوں، جیسے میں پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوں. مجھے پالیسیز کے بعد ایشوز بنتی ہیں. عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، جاتے نہیں تھے، گالیاں دیتے تھے پارلیمنٹ کو. اپوزیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو اندر کرو، میڈیا کو بند کرو. میرا تو ان چیزوں کے اوپر ان سے خلاف بنا، اور آج بھی وہی میری پوزیشن ہے. کل کو اگر خان صاحب واپس آتے ہیں اور یہی حرکتیں کریں گے تو میں پھر ان کے خلاف بولوں گا. اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک. تو یہ ہے تجزیات. اب کل آپ ایک لفظ بولا تجزیہ کرتے ہوئے بات کی اس کی، دیٹ از ڈیپ اسٹیٹ. اس پہ ایک سوال آ گیا ابرار صاحب. ہلکی کیوں بول رہی ہیں؟ ڈیپ اسٹیٹ کا لفظ سن کے آپ ڈیپ اسٹیٹ. ایکچولی وہ مجھے شاہ محمود قریشی صاحب یاد آ گئے. ان سے کسی نے سوال کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ، اس کے جواب میں انہوں نے بہت پیارا بولا ڈیپ پاکٹس. تو میں ذرا ڈیپ اسٹیٹ کا حق ادا کر رہی تھی. یہ کوئی سوال ہے؟ جی یہ ہے ابرار صاحب سرگودا سے جاننا چاہ رہے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟
آپ نے بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے، اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں، بہت سے لوگوں کو نہیں اندازہ شاید میرے ساتھ کہ ڈیپ اسٹیٹ ایکچولی کیا ہوتی ہے اور کیسے فنکشننگ کرتی ہے، اور اس میں جو مین کردار ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ڈیپ اسٹیٹ اور ڈیپ اسٹیٹ، اسٹیٹ کا تو سب کو پتہ، ریاست، جی ٹھیک ہے نا، ہر نیشن اسٹیٹ کے اندر ایک نیشن ہوتا ہے اور ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ملک بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن کے تحت بنتی ہیں اور ٹھیک ہے، کارروائی کرتی ہیں، مگر اسٹیٹس کے اندر، اس کے اندر ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ۔ وہ اسٹیٹ کے اندر ڈیپ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کا تو ہمیں پتہ ہے، اسٹیٹ کے پلرز کون سے ہیں، جوڈیشری ہے، ملٹری ہے، سول سروس ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میڈیا ہے، یہی ہے نا، دیز آر دا پلرز آف دا اسٹیٹ۔ عدلیہ، انتظامیہ، مقرنہ۔ مگر اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جی، ہم ایکچولی وہ اسٹیبلشمنٹ ہم ان کو کہتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ۔ ڈیپ اسٹیٹ، واٹ از دا ڈیپ اسٹیٹ؟ امریکہ کے اندر ڈیپ اسٹیٹ از دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس۔ یہ 50 سال پہلے اچھا، ایک صاحب تھے، ایک ایکس ایمبیسڈر تھے، گالبریتھ ان کا نام تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب پتلی سی کتاب تھی، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، انونیمس لکھی تھی، مگر وہ انسائڈر تھے، ان کو ڈیپ اسٹیٹ کا پتہ تھا، انہوں نے لکھا تھا دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس۔ اچھا، اس کا ذکر کیا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے اندر ایک وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، وہ اسٹیٹ خفیہ ہے، وہ نظر نہیں آتی مگر چلاتی وہ ہے، کور ایشوز جو ہیں وہ پیچھے سے وہ کرتے ہیں، اس کے اندر پینٹاگن آ جاتی ہے، سی آئی اے آ جاتی ہے، نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز آ جاتی ہیں، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے نا وہ اس کو کبھی آج تک ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ امریکہ میں بھی کسی کو پکڑنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، جب نیشنل سیکیورٹی کا نام لے لیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ڈیپ اسٹیٹ انوالو ہو گئی۔ جب ڈیپ اسٹیٹ انوالو ہو گئی ہے تو جوڈیشری بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے، باقی اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے، باقی ادارے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کانگریس بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے، بیکاز ڈیپ اسٹیٹ از سیکرٹ۔ وہ ہر اسٹیٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے جو خفیہ ہوتا ہے، وہ اسی کام کے لیے ہوتا ہے جو کہ آپ لیگلی آپ کے لیے پرابلمز ہوتے ہیں، اور اس کے لیے نیشنل سیکیورٹی کا ایک ڈبہ بنایا گیا ہے کہ یہ چیزیں۔ امریکہ کے اندر ڈیپ اسٹیٹ از سی آئی اے، انٹیلیجنس سروسز، پینٹاگن، یہ سارے ڈیپ اسٹیٹ کا حصہ ہے، جو کہ جس کے وعدے میں جس کے خلاف ٹرمپ آج کل وہ کہتے ہیں یہ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے نا یہ گڑبڑ کر رہی ہے، بہت سپیچز میں انہوں نے ڈیپ اسٹیٹ کا نام لیا، ٹھیک۔ یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، ہاں، کتاب پڑھنے لائق ہے، وہ بڑی پرانی کتاب ہے، اٹس کالڈ رپورٹ فرام دی آئرن ماؤنٹن۔ مجھے یاد ہے 60s کے لیٹ 60s میں یہ نکلی تھی، اور بڑا چرچا تھا کہ یہ کس نے لکھی ہے، یہ کس نے خفیہ بات کر دی، یہ کیسے ہو گیا۔ اس کے بعد عام بات ہو گئی کہ ڈیپ اسٹیٹ وہاں کی امریکہ کی ہے۔ اچھا، اسی طریقے کے ساتھ یو کے میں بھی ڈیپ اسٹیٹ ہے، وہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں MI5 MI6، اچھا، تو وہ بھی پارٹ آف دا ڈیپ اسٹیٹ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ انڈیا میں بھی ڈیپ اسٹیٹ ہے، را از پارٹ آف دا ڈیپ اسٹیٹ، ہمارے یہاں ISI از پارٹ آف دا ڈیپ اسٹیٹ۔ اچھا، تو یہ ڈیپ، رشیا میں KGB واز پارٹ آف دا ڈیپ اسٹیٹ۔ جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں نا وہ اتنی خفیہ طریقے سے کام کرتی ہیں، اور کیونکہ اتنا وسیع پیغام وہ کینوس بن گیا ہے کہ ان کو گھر میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، آؤٹ سائڈ بھی کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ سارا خفیہ ہوتا ہے، ایڈمٹ نہیں کیا جا سکتا، ایڈمٹ نہیں کیا جا سکتا، بیکاز یو بریک دا لا، یو آئیدر بریک دی انٹرنیشنل لا، یو بریک ڈومیسٹک لا، مگر نیشنل سیکیورٹی کے لیے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کون کرتا ہے؟ چلے کانسٹیٹیوشن تو سب مل کے تو میں بناتے نے ہیں صرف یہ سوال اب آ ہی گیا، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، تو ڈیپ اسٹیٹ تو سمجھ آ جانی چاہیے، ڈیپ اسٹیٹ سے مراد کیا ہے؟ سمجھ گئے، یہ وہ اسٹیٹ کا حصہ ہے جو کہ قانون کے باہر آپریٹ کرتا ہے، اس دائرے سے باہر ہوتا ہے، اور وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے کرتا ہے۔ اوکے، ان کا جو ہے، اب آپ کا سوال آیا کہ وہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے نیشنل سیکیورٹی؟ اچھا، یہ میں نے نہیں کہا، ابھی عائشہ فیصلہ کرے گی۔ نہیں، ڈیفینیشن کیسے آتی ہے نیشنل سیکیورٹی کیا ہے؟ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، نیشنل سیکیورٹی کون ڈیفائن کرتا ہے؟ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ تو نیشنل سیکیورٹی پرانے زمانے میں یہی تھی کہ ملک کو کوئی خطرہ ہو بیرونی ملک سے۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اندرونی ایسے ڈیولپمنٹس ہو سکتی جس کے ساتھ ریاست کو خطرہ ہو یا ملک کو خطرہ ہو، مگر کیونکہ اب
डीप स्टेट्स हर जगह पे बन गई हैं और वो फिर अपने इंटरेस्ट को करने के लिए दूसरे मुल्कों के अंदर मुदाखलत करते हैं खुफिया तौर पर, तो वो मुल्क भी फिर अपनी डीप स्टेट्स बना लेते हैं उसको काउंटर करने के लिए। अच्छा, तो नेशनल सिक्योरिटी डिफ़ाइन कौन करता है? नेशनल सिक्योरिटी डीप स्टेट ही डिफ़ाइन करती है। तो पहले नेशनल सिक्योरिटी का फैसला होता है कि ये होगा, फिर डीप स्टेट बन जाती है, फिर डीप स्टेट ही चलाती है ये नेशनल सिक्योरिटी, ये नहीं है। कल को मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं या एक शख्स के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया, तो फिर आप सोचिए कि फिर आपके लिए कोई कानून नहीं है, फिर डीप स्टेट के हवाले आप हो जाते हैं। अच्छा, मेरी बात समझ रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली डीप स्टेट का काम था आउटसाइड पाकिस्तान। अब डीप स्टेट क्योंकि वो समझती है कि बाहर के इन्फ्लुएंसेस भी अंदरूनी मुल्क में आ रहे हैं, अंदरूनी मुल्क में भी ऐसी बगावतें पैदा हो रही हैं या ऐसे चीज़ें शुरू हो गई हैं जिसके साथ रियासत को ख़तरा है। ऐसा होता है सिर्फ तो डीप स्टेट को नहीं, रियासत को ख़तरा है। तो रियासत को बचाने के लिए फिर डीप स्टेट एक्शन में आ जाती है। ठीक है, और मगर हमेशा बिहाइंड द सीन्स। चलें डीप स्टेट की डेफिनेशन के साथ साथ ईद मुबारक कहना चाहेंगे आप अपने व्यूअर्स? जी, ईद मुबारक सबको, और इंशाल्लाह अगर हमें बंद ना कर दिया गया तो फिर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। ईद से पहले और आप अच्छी जिस बातें किस्म के सवाल पूछते हैं तो उसी मतलब है कि मरवाओगे। अच्छा, खैर समा टीम की तरफ से, सेठी से सवाल की पूरी टीम की तरफ से आप सबको एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। अगले शो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।